اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ، استغفار، اپنی کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ دو کام ہر عبادت کی تکمیل پر کرنے چاہیے۔ اور یہ تو حدیث میں ہے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کائے کا استغفار ہے؟ یہ نماز میں جو کوتاہیاں ہوئی یا نماز میں جو اس کا حق ادا نہ ہو سکا اس پر استغفار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ تو در حقیقت جتنی عبادت کی توفیق ہو رہی ہے وہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے، اور اس میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے کوتاہیاں ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اگرچہ براہ راست کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد انہوں نے نقل فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہہ لے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، جو بندہ یہ کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، کیونکہ عبادت کو انجام دینے کے بعد شیطان کے پاس 2 ہی راستے ہیں بہکانے کے انسان سے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ دل میں ڈالتا ہے تو بڑا عابد زاہد بن گیا اور تو نے بڑا تیر مار لیا، تو نے بڑی محنت کی وغیرہ وغیرہ، بہت اچھا کام کیا، اپنے عمل کی بڑائی اور اس کی اہمیت اور اس کی اچھائی دل میں ڈالتا ہے جو عجب پیدا کرتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہے حربہ، ایک حربہ یہ ہے جو اس کو مایوس کرتا ہے کہ ارے تو نے کیا عبادت کی، کچھ بھی نہیں، اللہ میاں کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تھی، ٹکریں ماری تو نے اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ مایوسی پیدا کرتا ہے تاکہ آئندہ کو آدمی جرأت نہ کرے۔ تو یہ 2 ہی حربے ہیں شیطان کے۔ تو پہلا جو حربہ ہے یعنی دل میں اس اپنے عمل کی بڑائی پیدا کر دینا، عجب پیدا کر دینا، اس کا حل ہے الحمدللہ۔ کہ یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ ہمارے حضرت والا میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو 2 شعر بڑے پسند تھے، اور دونوں شاعروں کو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے بھی ہوتے تو میں آپ کو اس شعر کے انعام میں دیتا۔ ایک مجذوب صاحب کا، مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اور ایک جگر صاحب مرحوم، جگر مراد آبادی صاحب مرحوم۔ جگر مراد آبادی جو تھے ویسے تو شاعر آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بھی بدلی، تو بڑے عارفانہ شعر بھی پھر انہوں نے کہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جگر صاحب کے اس شعر کو بہت پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں اتنا انعام دیتا۔ کیا شعر؟ کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی
انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو دل میں طلب پیدا ہو گئی کہ بھئی آؤ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور اعتکاف کر لو، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں طلب پیدا کی، یہ بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو قدم اٹھا رہے ہو کہیں عبادت کی طرف، کسی عبادت کی طرف، یہ خود تھوڑی اٹھا سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے جو اٹھا دے. اور اسی وجہ سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ حضرت والا نقل فرمایا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ بھائی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہماری عبادت. تو فرماتے تھے کہ انشاءاللہ قبول ہے. اور ایک بات یہ فرمائی کہ جب ایک عبادت ایک مرتبہ انجام دینے کے بعد دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی. اگر پہلی قبول نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ توفیق نہ دیتے. اگر پہلی قبول نہ ہوتی تو دوبارہ دروازے پہ آنے کا موقع ہی نہ دیتے، دھتکار دیا جاتا ہے اعوذ باللہ. تو یہ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تب ہوتا ہے. تو جب یہ انسان یہ تصور کرتا ہے تو پھر وہ جو عجب کے خیالات شیطان پیدا کیا کرتا ہے اس کا سدباب ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اور دوسرا استغفار، استغفر اللہ. دوسرا یہ کہ تو نے کیا عبادت کر لی، تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس میں بڑا خرابی تھی، اس میں بڑا خرابی تھی، اس میں بڑا خرابی تھی، لہٰذا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی نہیں تھی. یہ فضول تو نے ٹکریں ماری ہیں. اس نے کہا جب فضولی ماری ہے تو آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. تو اس کا علاج ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ کہہ دیا، اے اللہ میں آپ کی معافی مانگتا ہوں کہ جو میں عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر سکا. تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی، اب کوئی میرے پاس حربہ نہیں رہا. استغفار کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں اور سحریوں کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. قاعدہ استغفار اسی نماز کی کوتاہیوں سے جو رات میں پڑھی تھی اس کی کوتاہی. اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما دیجیے. اللہ. تو جب استغفار کر لیتا ہے بندہ تو ہمارے دوارا فرمایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب سکھایا ہے استغفار تو آخر قبول کرنے کے لیے سکھایا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں سکھائے یوں کہو اور پھر کیا نہیں مانتے ہم تمہاری. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات ممکن ہے. جب سکھایا ہے وہ قل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور رحمت مانگو. جب سکھایا ہے تو رد کر دیں گے. کسی سے تم کہو کہ بھائی ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے آ کر بات کرنا اور اس بات سے بنا میں تمہیں دوں گا. جب وہ بیچارہ وہ صرف صاحب کے آئے آپ کا تو رد کر دو اس کو. کوئی بھی شریف آدمی نہیں کر سکتا. تو اللہ میاں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سکھائیں بھی کہ بھائی استغفار کرو اور پھر معاف بھی نہ کریں، قبول بھی نہ کریں. تو جب استغفار کیا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگا. اور جب قبول ہوا
تو پھر جو قبول ہونے کا کیا مانا کہ وہ جو کوتاہیاں تھیں وہ درگزر ہو گئی، وہ درگزر ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کوتاہیاں تھیں وہ بھی درگزر ہو گئی. تو اب عبادت جو ہے وہ انشاءاللہ کامل ہے، مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے نقائص زائل ہو گئے اور وہ مکمل ہو گئی. تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کے باوجود انشاءاللہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، محروم نہیں فرمائیں گے. استغفار کے ساتھ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے. تو شکر اور استغفار دو عمل ہیں جو عبادت کے، کسی بھی عبادت کی تکمیل کے موقع پر بندے کو انجام دینے چاہیے. اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کہتے شیطان کی کمر توڑ دی ان دو جملوں نے. تو اب ہم دیکھو عید کے موقع پر آتا ہے، عید کے موقع پر حدیث سب نے سنی ہوئی ہوگی بار بار کہ جب عید کا اجتماع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا فرشتہ اس کا صلہ ہونا چاہیے کہ اس کی اجرت پوری کی پوری دے دی جائے، اس کو پوری اجرت دے دی جائے. تو بارش